اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستان، السلام علیکم۔ پچھلے 2 دن جو ہے وہ اسلام آباد میں گزرے، بہت مصروفیت رہی پولیٹیکل، اور اسی وجہ سے ہماری جو کنیکشنز ہیں آپس میں وہ 2 دن مؤخر رہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی میں کوئی نہ کوئی جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ ڈسکس کروں، یا پھر آج کل ہمارا منشور چل رہا ہے اس کی آج آخری اور جو ہے وہ امپورٹنٹ ایک کلاس رہ گئی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ کہ پاکستان کے جو اوور آل سیاسی حالات ہیں وہ اس وقت بدترین ہیں۔ اسلام آباد میں 2 دن مصروفیت میں گزرے، لیکن تمام حلقے جو ہیں وہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان پہ، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، آؤٹ آف اسٹیبلشمنٹ ہوں، وہ لوگ ہوں جو آگے رائے دیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو بڑے ہیں ان کو ان کے مطابق جو ہے سب اچھا کی آواز دے دیتے ہیں، مطلب دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مختلف آفیسرز جو ہیں اگر ان کو اسٹڈی کیا جائے تو آفس گورنمنٹ کے حلقوں میں میری ملاقات ہوئی بہت سے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بڑی جو تعداد ہے ہمارے ووٹ بینک کی، وہ تو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیے موجود ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے جو فیملیز ہیں ان کو بھی نہیں روک سکتے آ کے رائے دہی سے کہ کسی خاص پارٹی کے لیے۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے، جملہ مقتدران اور ہمارے جو باسز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پارٹی ہے وہ اقتدار میں نہ آئے۔ تو اس وجہ سے بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت پرابلم کا ہمیں سامنا ہے۔ لیکن اب ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم جو بھی ہمیں آرڈرز آتے ہیں ہم سب اچھا ہے کہ رپورٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور بعد میں وہ جانے اور جملہ معاملہ جانے، الیکشن جانے، ہم جو ہے وہ جتنا سردرد لے سکتے تھے اتنا سردرد ہم نے لے لیا، مزید نہیں لے سکتے۔ اینی وے، یہ پاکستان، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے ان جو مشکل حالات ہیں ان سے پاکستان کو نکالے۔ اس سلسلے میں ہم بڑے پیمانے پہ مختلف حلقوں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت بلدیاتی الیکشن کی ضرورت ہے۔ اگر جنرل الیکشن نہیں ہو سکتے تو غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ فوری اناؤنس کیا جائیں، اور عوام الناس کو جو گراس روٹ لیول پہ پبلک ہے ان کو اقتدار کا حصہ بنایا جائے، ان کو فنڈ جاری کیے جائیں، وہ بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں اپنے محلہ کے، اپنے کونسل لیول کے، یو سی لیول پہ، اور اپنی تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکیں، اور عوام الناس کا جو حکومتی معاملات ہیں ان میں شامل ہونا یہ بہت اہم ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری آج بھی ہم انفسائز ہیں، آج بھی ہم یہ اس بات پہ انفسائز کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ ہم ایگر ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں اس وقت بلدیاتی الیکشن جو ہے بڑے ضروری ہیں۔ اینی ویز، یہ اس سلسلے میں شاید کل یا پرسوں ہم جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یہ مطالبہ رکھیں گے، اور ہم جملہ مقتدران کے سامنے اور جو موجودہ نظام جو ہے اس کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھیں گے کہ درمیانی حل نکالا جائے۔ اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے اور انسرٹنٹی ہے عوام الناس میں، اس کو کس طرح کام کیا جائے۔ سیکنڈلی، ہم لاسٹ کلاس جو ہے وہ اردو زبان کے بارے میں ہے کہ ہم اس کو دفتری زبان کے طور پہ اپنائیں گے۔ قوموں کی ترقی میں اس کی زبان کا بہت بڑا کردار ہے، اور کہ 700 سال کی اسلامی سلطنت، اور پھر یہاں پہ بر صغیر میں جو ہے وہ فارسی رائج تھی بڑے پیمانے پہ، اور فارسی زبان جو ہے وہ ڈسکس ہوتی تھی، لیکن ترکش زبان اور پھر عربک اور یہاں کی سنسکرت جو ہے ہندوؤں کی، اور فارسی جو ان کے اشتراک سے ایک نئی زبان تخلیق پائی جس کا نام تھا اردو، اور یہ لشکری زبان ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس لشکری زبان کو ہماری قومی زبان قائد اعظم نے قومی زبان کے طور پہ اس کو تجویز کیا، اور اس کو یہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ رائج کی گئی۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ 4 بڑی زبانوں پہ مشتمل، جس میں عربک، یہ والی ترکش اور فارسی اور سنسکرت،
ان چاروں کے امتزاج سے بننے والی یہ جو ہماری زبان ہے جس کا نام اردو ہے، یہ اردو زبان جو ہے وہ ہماری دفتری زبان نہیں بن سکی، اور ہمارے لیے یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو آپ کیسے سوچیں کہ کیسے ملک ترقی کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی زبان جو ہے جو ان کی آفیشیل زبان ہے وہ ان کی ذاتی زبان نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اردو کو رائج کرنے کے لیے آج تک جتنے فیصلے آئے ہیں یا پھر آئین میں اس کو شامل کیا گیا تو وہ بھی انگلش میں، آپ کو پورے کا پورا آئین موجود ہے، اور پھر اس پہ جتنے فیصلے آئے ہیں، جیسے مختلف جو ہے وہ عدالتوں نے یہ فیصلے کیے کہ اردو کو رائج کیا جائے، سپریم کورٹ نے بھی آرڈر جاری کیا کہ سپریم کورٹ کو رائج کیا جائے، تو وہ آرڈرز بھی انگلش میں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجیے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا شک ہے کہ جو پوری دنیا کا نظام حکومت چلانے والی جو سلطنتیں ہوتی ہیں، جو امپائرز ہیں، بڑی امپائرز ہیں، ان کی زبان ہی وہ جو کاپی کی جاتی ہے پوری دنیا میں اور وہی ڈومینیٹ کرتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ 700 سال کی عثمانی سلطنت میں عربک جو ہے وہ رائج تھی، اور عربک جو ہے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ترکش بھی کسی حد تک تھی، لیکن اوورآل جو اسلامی سلطنت تھی اس میں عربک بولی جاتی تھی، اور عربک سیکھنے کے لیے یورپ سے اور امریکہ سے اور مختلف ایریاز سے جو ہے نا وہ لوگ آ کے یہاں پہ عربک سیکھتے تھے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ادب کو، ہماری فکر کو، ہمارے تحقیقات کو، ہماری سائنسز کو وہ سمجھ سکے اور ہمارے لٹریچر سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو ہم جو ہے وہ کتنا المیہ ہے کہ ہم اپنے لٹریچر سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور ہمارا لٹریچر موجود ہی نہیں اس لیول پہ موجود ہی نہیں ہے جس طرح سے بڑی زبانوں کا ہے۔ اسی طرح آپ انگلش کو دیکھ لیں کہ انگلش جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ابھی ڈومینیٹ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ امریکنز جو ہیں یا تو امریکن انگلش ہے یا پھر برٹش انگلش، دونوں جو ہے وہ اس وقت بڑی طاقتیں ہیں، اور بڑی طاقتوں کی جو ہے نا وہ فالوورشپ ہے، اس کی فالوورشپ میں چھوٹے ہمارے ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ ان کی زبان بولنے پہ مجبور ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں چونکہ ہم پاکستانی نیشنل ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اردو زبان کو بڑی پاورفل زبان سمجھتے ہیں اور بڑی باوقار زبان سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس زبان کو ہمارا حصہ ہونا چاہیے دفتری زبان کے طور پہ۔ تو ہم جو ہے وہ اردو زبان کی ترویج اور اس کی جو ہے وہ اس کا نفاذ جو ہے اس کو بینگ عوام دوست پارٹی یقینی بنائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا منشور اور پھر جو باقی ہمارے جتنے بھی نکلتے ہیں آرڈرز جاری ہوتے ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں اردو میں ہوں، کہیں کہیں انگلش میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں ہوں۔ تو ہم جو ہے وہ اس زبان کو رائج کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور اس سلسلے میں عوامی رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ اردو زبان کو رائج ہونا چاہیے تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں رائے ضرور دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم معاشرے میں اس کو اگر رائج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم کا پارٹ بن جائے گی۔ تو اس کے لیے ہم آج سے شروع کر رہے ہیں کام، مطلب آج سے شروع نہیں کر رہے، ہم ویسے کام کر رہے ہیں لیکن اپنی منشور بنانے کے بعد ہم نے اس پہ باقاعدہ سے کام شروع کر دیا تھا۔ اب ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ باقی انشاءاللہ کل، کیونکہ میں ابھی جو ہے نا وہ ایک دو کاموں کے سلسلے میں مجھے نکلنا ہے فوری طور پہ، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔